الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں غزوہ بدر کے واقعہ کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ہوا اس طرح کہ جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ قریشیوں کا ایک مسلح لشکر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں ہو گئیں، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا مشرکین مکہ کا مسلح لشکر۔ مسلمانوں کا یہ ارادہ تھا کہ ہمارا مقابلہ، یہ چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو جائے سفیان کے تجارتی قافلے سے، اس میں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ آسانی کے ساتھ اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العزت کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چند صحابہ اکرام کو یہ منظور تھا کہ ہمارا مقابلہ کفار کے مسلح لشکر کے ساتھ ہو، کفار کے مسلح لشکر کے ساتھ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اے ایمان والو یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ان دو گروہوں میں سے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور مشرکین مکہ کے مسلح لشکر میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، ایک پر تمہیں اللہ تعالیٰ قبضہ عطا فرمائیں گے، اور تم چاہتے ہو کہ جو غیر مسلح ہے وہ تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حق کو حق ثابت کر دیں اپنے کلمات کے ساتھ۔ کلمات ایک معنی ہے بکلماتی ای بامری، اپنے حکم کے ساتھ، اور دوسرا معنی ہے بکلماتی
بِإِمْدَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ حق کو حق ثابت کریں اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ دیکھیے اگر صرف تجارتی قافلے سے مقابلہ ہوتا تو کوئی یہ نہ کہتا کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کام کیا، اس لیے کہ تجارتی قافلہ تھا، اس کے پاس اتنا اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، حفاظت کے لیے ان کے پاس 40 نوجوان تھے مسلح، لیکن کوئی بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ اور مسلح لوگ نہیں تھے۔ تو اگر مسلمان اس پر قبضہ کر لیتے تو دنیا کہتی ہے ایک تجارتی قافلے پر قبضہ کیا، کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، تو اس سے دین کی حقانیت یا حق کا حق ہونا اس طرح ظاہر نہ ہوتا جس طرح مسلح لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صورت میں اسلام کا دین حق ہونا اور باطل کا مٹ جانا جو ثابت ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تم وقتی فائدہ چاہتے ہو اور وقتی کم ہمتی کی وجہ سے وقتی فائدہ چاہتے ہو، جبکہ جب مسلح لشکر سے مقابلہ ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ رہتی دنیا تک یہ تاریخ رقم ہو جائے گی کہ صرف تھوڑے سے صحابہ 313 اور وہ بھی بغیر اسلحہ کے اور کافر 1000 اور اسلحہ سے لیس، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جماعت کو غلبہ عطا فرمایا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ مجرموں کو یہ بات ناپسند لگے پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے۔ پھر ہوا ایسے، پھر مقابلہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس وقت ایسا ہوا تھا کہ اذ تستغیثون ربکم، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ساتھ تو میرے ماننے والے صرف 313 ہیں اور ہے بھی غیر مسلح ہیں اور کفار 1000 ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، گانے بجانے والیاں ان کے ساتھ ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی شروع کر لی۔ فرمایا اے اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آج جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے میں ایک آپ کو عطا فرماؤں گا، یہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اور اے اللہ کہ میری مٹھی بات چھوٹی تھی، صحابہ اکرام کی جماعت میں نے تیار کی ہے، ان کا عقیدہ درست کیا ہے، ان کا عمل درست کیا ہے، تو یا اللہ ان کو ہلاک نہ کرنا۔ اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ باقی ساری دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے اور میں آخری نبی ہوں، یہ میں نے چند لوگ تیار کیے ہیں، تو یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو کامیاب فرما۔ تو یہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے چادر بھی سرک گئی تھی، اتنی زیادہ دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور چادر کندھے کے اشانے کے اوپر کی اور فرمایا اللہ کے نبی بس کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انی ممدکم فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ پیارے نبی جی میں 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں، ٹولیوں کی صورت، پہلے ایک آئیں گے پھر دوسرے پھر تیسرے، اکٹھا ہی لشکر سامنے ہو جائے تو اتنا دشمن پر رعب طاری نہیں ہوتا، جتنا آگے اگر یکے بعد دیگرے آ جائیں، ایک قافلہ ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، دشمن دیکھتے یہ کیا کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہے، ایک آیا پھر دوسرا ہے پھر تیسرا قافلہ آ گیا، اس طرح زیادہ رعب طاری ہوتا ہے دشمن پر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں یکے بعد دیگرے آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ کتنے فرشتے بھیجوں گا؟ 1000۔ اور دوسری جگہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی بدر میں جب آپ کمزور تھے، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی جی آپ کی مدد کے لیے میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، اور یہاں فرشتوں کی صفت کی کہ منزلین، آسمان سے ان کو اتارا جائے گا، پہلے سے جو زمین میں فرشتے ہیں ان کو نہیں بھیجوں گا، اسپیشل طور پر آسمان سے آپ کی مدد